بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ انسانیت سے کرے گا، اگر مسلمان سے کر رہا ہے یا ایھا المسلمین یا ایھا المسلمون سب سے کرے گا تو مسلمان سے کرے گا، ادھر انسان سے کرے گا، دو باتیں نہیں کرے گا، یا پورے امت سے وہ پورے انسانیت سے اس کا بات ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے تو وہ دو باتیں کرے گا نہیں، وہ ایک ہی بات کرے گا۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ دوسری جگہ یہ نہیں کہے گا کہ کسی اور کا وسیلہ تلاش کر لو مجھ تک پہنچنے کے لیے، اور نہ اللہ نے کہا یہ کہیں پہ بھی قرآن میں کہا ہے۔ تم لاتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صرف ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے تیری بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اس کے آگے کیوں نہیں پڑھتے، اس کے آگے بھی تو پڑھو، اس کے آگے بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو بھائی پڑھ لیں گے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمیں سیدھی راستے پر چلا، یہ ہو گئی بات۔ کن لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کرا؟ اب مجھے یہ بتاؤ، انعام بابا پہ کرا تھا؟ انعام چرس پینے والے بزرگوں پہ کیا تھا، جو قبر پکی قبر کر کے جو بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول کی مخالفت جو کر کے گئے، ان لوگوں پہ انعام کرا تھا؟ نہیں، اللہ قرآن میں ہی اس کا جواب دے گا، اور جواب دیا ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، یہ چار پہ انعام کرا اللہ نے۔ اب تم کو بابا ان کے راستے پر چلا، نہ کہ ان سے دعا مانگنے کی ہمیں اجازت ہے۔ نہیں مانتے، ماننا چاہتے ہی نہیں، مان جائیں گے تو ان کی جو اتنی بڑی جو گھوم کے انہوں نے ایک بہت بڑا دائرہ بنایا ہے اپنے فقہ کا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ جائے گا کہاں؟ ایک بات تم تقلید کی لاتے ہو، ایک امام کو مانتے ہو، تو ایک امام کو ماننے والا دوسرے امام کو، دوسرے شخص جو دوسرا فرقہ ہے وہ ایک کو کافر کو کہہ رہا ہے، بالکل نہ کہے، وہ بھی تو ایک امام کی مان لا۔ تم کہتے ہو ایک امام کی تقلید ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک امام کی تقلید ضروری ہے تمہارے نزدیک، اب تو پھر یہ بھی بتاؤ دوسرا بندہ یا دوسرے فرقہ جو ایک اور فرقہ ہے وہ اسی امام کی تقلید کر رہا ہے تو اسے کافر کو ٹھہراؤ گے؟ اب یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب امام کی تقلید ہی غلط تھی۔ امام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ امت کے امام ہیں، امام اعظم محمد الرسول اللہ، یہ ہے امام اعظم اور کوئی نہیں۔ ان کے ہی بزرگ جو سب کے نزدیک اچھے درجہ رکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں پتہ کیا لکھا کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا غنیمت الطالبین کے اندر کہ حنفی فرقہ جہنمیہ ہے۔ اب ان کی بات مانو، کیوں نہیں مانتے؟ ان سے مانگتے ہو، ان کی مان بھی لو۔ چلو تم کہتے ہو یہ حنبلی تھے اور تم حنفی ہو، مگر تم اتنا تو مانتے ہو نا کہ پیر عبد القادر جیلانی نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی ہوگی؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بیعت کیسے ہو گئے اگر وہ حنبلی تھے؟ اور ہم اس مدعے پہ جا ہی نہیں رہے، ہم اس مدعے پہ جا ہی نہیں رہے۔ تم تو یہ کہو گے کہ وہ حنبلی تھے، وہ حنبلی فرقے کو فالو کرتے تھے، تم اپنا جواب لیا ہوگا ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی فرقہ جہنمی فرقہ پیر عبد القادر جیلانی نے ڈکلیئر کرا ہے اگر، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم کہتے ہو کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کہا، کبھی کوئی غلط بات نہیں کری، تو یہ بات بھی تو پھر سچی ہو گئی۔ تم حنفیت کو فالو کرو، پھر حنبلی کو فالو کرو نا۔ بالکل، یہاں تو تم ختم ہو گئے۔ پھر ایک جگہ تم کہتے ہو کہ نہیں ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، یہاں انہوں نے ڈکلیئر کرا کہ حنفی فرقہ جہنمی فرقہ ہے، تو اب تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تم تو گئے لد گئے، پھر لد گئے نا، کہیں سے نہیں بچے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سب کیوں ہوا اور آج یہ شرک کیوں ہو رہا ہے اتنا زیادہ؟ اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کی جب تعلیمات چھوڑی جاتی ہیں اور ایک نااہل انسان ایک بہت بڑا ایک پرسنالٹی بنتا ہے، تو پھر وہ کچھ تعلیم نہیں دیتا آگے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بات پتہ ہے آپ کے بچے اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کی قبر پکی بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب آپ مرنے لگو گے یا ابھی آپ اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ گے نا کہ بیٹا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری میں کئی جگہ آیا ہے اور سینکڑوں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے پکی قبر کرنے کو منع کرا ہے، قبر کو پکا کرنے پر، قبر کے اوپر گنبد بنانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اب اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ نے تو اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہے، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو، مریدین کو ٹرین کیا ہے، تو وہ نہیں بنائیں گے جس طرح اللہ کے رسول نے کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، اور ایسا ٹرین کیا تھا کہ اس دور میں 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کی فوج اللہ کے نبی کے لیے جو آئیں اور جان دینے کے لیے تیار، اللہ کے رسول کا وضو کا پانی نیچے نہیں کر سکتا، اتنی محبت کرنے والے لوگ، بہترین نقاشی اس وقت ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی ایک فوٹوگراف نہیں مل سکتی، اللہ کے رسول کی ایک مورتی نہیں مل سکتی، اللہ کے رسول کی قبر کو پکا نہیں بنایا گیا کیونکہ تعلیم دے کے گئے تھے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا سکھاتے تھے اپنے مریدوں کو کہ ان کے مرتے ہی قبر پکی ہو گئی اور اس کے اوپر گنبد بھی رکھ دی گئی، وہاں سجدہ بنا دیا گیا؟ کیوں؟ بخاری کے اندر حدیث نہیں ہے اما عائشہ اور حضرت صفیہ آپس میں بات کر رہی تھی کسی کرسچن اس کی چرچ کی،
تو انہوں نے آپس میں کہا کہ وہ نا ایسے کر کے کچھ مورتی بنا لیتے تھے اور وہاں پر ایسے سجدہ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول کو شدید بخار تھا. اللہ کے رسول نے بخار کی حالت میں اپنے سر پر سے چادر کو ہٹایا اور فرمایا یہی ان کی خرابی تھی کہ وہ نیک انسان کے مرنے کے بعد اس کی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے, اور یہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے. تو میں تمہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہوں. میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی رہنے دینا. اس کے بعد آیت الکرسی کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کس کی اجازت, کس کی اتنی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر دے. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ جی نہیں, محمد کا پکڑا اللہ کا پکڑا چھٹائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ کتنا کفری الفاظ ہے. یعنی اللہ نے اگر کسی کی پکڑ کری ہے تو محمد اسے چھڑا لیں گے. اگر کوئی شخص قرآن کھول کے بھی نہیں پڑھتا, پوری زندگی کلبنگ کرتا کرتا مر گیا ہے, حرام کام کرتا کرتا مر گیا ہے, بربادی کی موت مر گیا ہے, شرک کرتا کرتا مر گیا ہے, تو اللہ کے رسول اسے بخشوا لیں گے یہ کہہ کے کہ یہ میرا امتی ہے. اس کا جواب جو ہے نا بہت سیدھا حدیث میں ملے گا, حدیث میں مل گیا, زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, مل گیا. اللہ کے رسول قیامت کے بعد جب سب جنت میں چلے جائیں گے, دوزخ میں جہنم میں چلے جائیں گے, اس کے بعد اللہ کے رسول جہنم کی طرف جائیں گے, اپنے امتیوں کو نکال کے لائیں گے. جی ٹھیک ہے, لیکن حتیٰ کہ جب آخری امتی کو نکال کے لے آئیں گے تو جب واپس اس کے بعد جائیں گے تو کیا کہے گا وہاں کا جو دروغہ جہنم ہوگا, وہ کیا کہے گا کہ اللہ کے رسول اب آپ کا کوئی بھی امتی اس جہنم میں بچا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا, سوائے اس کے جس کو قرآن نے ہی حرام کر, جس میں قرآن نے ہی جنت حرام کر دی. بالکل. اب تم کیا اس بات کو ڈیفینڈ کرنے لے جاؤ گے؟ پھر قرآن نے کس پر کری جہنم؟ نہیں ڈیفینڈ کہاں کرو گے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا پکڑا چھٹائے محمد اور محمد کا پکڑا چھٹا کوئی نہیں سکتا. تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن نے جس پہ جنت حرام کر دی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, بھلا کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن سفارش کرے. اللہ کے رسول جہنم کی طرف جائیں گے. حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے دروغہ ہیں وہ اللہ کے رسول سے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے جہنم سے نکلنے سے روک لیا ہے, جنت میں جانے سے حرام کر دیا ہے, اس پر جنت حرام ہو چکی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کری, الدعاء العبادہ, دعا عبادت ہے. آپ دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو تو آپ اس کی عبادت کرتے ہو. قرآن سے ثابت ہے, اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں فرما رہا ہے. تو دعا میں اگر آپ نے کسی کو پکارا تھا تو اللہ کے نبی سے امام مالک فرمائیں گے آپ کا کوئی امتی اب جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا ہے جنت میں جانے سے. وہ کون ہے؟ قرآن ہی میں آ گیا ہے جنہوں نے شرک کیا. قرآن میں ہی اللہ بہت سی جگہ یہ باتیں کر چکا ہے اور کر رہا تھا اس ٹائم پہ کہ جو لوگ شرک کر رہے تھے خالی ان کے لیے نہیں کر رہا تھا, جو لوگ آنے والے وقت میں بھی شرک کریں گے ان کے لیے بھی کر رہا تھا. کہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ تو سب کا کافروں پہ یہ آیتیں نازل ہوتی ہے, ہم پہ کافر ہوتی ہے. تو ان پہ نیا قرآن اتارنا پڑے گا کیا؟ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یا یہ زنا کر کے کہیں گے کہ اس وقت کے لوگوں کے اوپر زنا کی آیتیں ہوئی تھی, جو زنا اس وقت کرے گا ان کے اوپر. تم کھلا شرک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس وقت کے کافروں کے اوپر اٹھی تھی. آپ نے کافروں جیسی ساری حرکتیں شروع کر دی ہیں, بزرگ اور چرسیوں کے پیچھے لگے پڑے ہو, پکی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو اور اوپر سے کہتے ہو کہ یہ اس وقت کے کافروں پہ اتری تھی. اور تم ہمیں توحید سکھاؤ گے؟ اللہ کے فضل سے قرآن مجید پڑھنے والا توحید کے اوپر ہوتا ہے, فرقے والا نہیں. قرآن میں بہت سی جگہ اللہ خود کہہ چکا ہے, اور بہت سی جگہ کیا ایک قرآن میں ایک آیت آ جانا یہ سمجھ لیجیے پتھر کی لگی ہے, بالکل کوئی ہلا نہیں سکتا اس آیت کو. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکن. تم کہتے ہو نا کہ یہ جو ہمیں ان کے ذریعے مل جاتا ہے, تو اللہ نے اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے کہ میرے بعد میری قرآن اترنے کے بعد بھی لوگ ایسی حرکتیں کریں گے تو اس کا جواب میں پہلے ہی قرآن میں دے دوں. کیا کہا اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکن. اور جب اللہ کو کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ کن ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. اب تم اٹھا کے لے جاؤ جس مرضی کو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ظاہری اسباب شرک میں جائیں گے, تو پھر یہ کہو دنیا بظاہر اسباب کیسے رہ جائے گی؟ پھر دنیا بظاہر اسباب ہے, غائبانہ طور پہ آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے, چاہے وہ حضرت علی ہو چاہے پیر عبد القادر جیلانی ہو. یہ بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو توحید سے گلستے ہیں. جی بالکل. اور توحید سے گلسنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے توحید سے گلس, جب ہم توحید کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں, تمہارے اس پوائنٹ آف ویو کو نگلیکٹ کر رہے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے, اور ہم توحید کی بات کر رہے ہیں تو جو اس سے گلس رہا ہو توحید سے گلس رہا ہے. وہ قرآن سے گلس رہا ہے, وہ اللہ سے گلس رہا ہے. آپ کچھ بھی کہتے رہے اب کہ ہم جو بھی ہیں, ہمیں آپ گالیاں بک لیں جو بھی کر لیں, اللہ کے رسول کو بھی گالیاں بکی گئی ہیں. بالکل. اور اسی بات پہ تو بکی گئی ہیں. اللہ کے رسول یہی تو کہتے تھے کہ تم نے اتنے سارے معبود بنا لیے, تم دعا صرف ایک اللہ سے مانگو. ورنہ حج تو اس وقت ہوتا تھا, عمرہ اس وقت ہوتا تھا, تو وہ کس کے پاس آتے تھے؟ اللہ تو اس وقت بھی تھا, لیکن اللہ, منات, العزا,
जैसे आज मौला अली, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन सब से जैसे मांगा जा रहा है, इबादत मांगना ही तो इबादत है, अद्दुआ हुल इबादा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें यही बताया है कि अल्लाह ताला एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है, द ओनली पावर जो आपकी सुन सकता है, गैब में सुन सकता है। कोई इंसान इस दुनिया से जा चुका है, उसकी कब्र है दिल्ली में, तो अफ्रीका में अगर कोई उसे पुकार रहा है तो वो कैसे सुन सकता है? वो स्पीशी नहीं रहेगा फिर, अगर वो सुन सकता है तो फिर वो गॉड बन जाएगा। हज़रत अबू बकर ने अल्लाह के रसूल की वफ़ात पर फरमाया था ना अल्लाह के रसूल के बारे में कि जो मोहम्मद की इबादत करता है वो जान चुके कि मोहम्मद मर चुके हैं। मर चुके से मुराद ये था कि अब ये तुम्हारी बात नहीं सुन सकते ना तुम इनकी बात सुन सकते, कम्युनिकेशन स्किल कट। अब अल्लाह की इबादत जो करता है वो जान ले कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आ सकती, यानी तुम अल्लाह से मांगो और उसके रास्ते पर रहो। तुम अलग अलग लोगों को जो इस दुनिया को से जा चुके हैं, मैं मरने के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ये कहते हैं कि तुम कहते हो कि शहीद मर जाता है, ठीक है शहीद नहीं मरा लेकिन उस दुनिया से चला गया, उसकी बीवी ने शादी कर ली दूसरी इद्दत में बैठने के बाद, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका है। क्यों करी? क्यों? अगर जिंदा है तो क्यों करी? लेकिन असल बात यह है कि वो इस दुनिया से जा चुका है। इंतकाल का मतलब ये होता है तब्दील, वो यहाँ से वहाँ चला गया, इस दुनिया से उस दुनिया चले गए। क्या अल्लाह के रसूल खबर में वेट कर रहे हैं क़यामत का? नहीं, अल्लाह के रसूल अल्लाह की जन्नतों में वेट कर रहे हैं, और वेट भी क्या, वो टाइम ट्रैवल कुछ सेकंड्स की बात है और क़यामत आ जाएगी, हशर तैयार हो जाएगा। हम भी अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर बात कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? क्योंकि इनके मानने वालों ने कुरान के खिलाफ बात करी है। कुरान के खिलाफ बात करने वाले जिसने कुरान के खिलाफ बात करी है वो अपने ईमान की खैर बना ले, और ऐसे ऐसे झूठ मंसूब करते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी के। अगर उनकी असल तालीम पढ़नी है तो पहले तो करनी तो तालीम पढ़ो जाके, और अगर झूठी बातें सुननी है तो सुनो फिर ये वाली उनके मानने वालों ने जो उनके फैलाई है। एक मौलाना ऐसी बात कर रहा है कुरान के खिलाफ कि सारे खुदा की खुदाई पीर अब्दुल कादिर के सामने ऐसे जैसे राई का दाना। मन तो मेरा शहबाज भाई बड़ा तगड़ा कर रहा था कि मैं जाऊं और बस ताबड़ तोड़ उसमें काम बजा दूं मैं। दूसरी जगह एक मौलवी ये भी कह रहा है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी के सामने उनके वो पढ़ रहे थे जो मुरीद होते हैं, तो उन्होंने हाथ लंबा करा और वापस आया तो वो हाथ भीगा हुआ था। ठीक है, चलो यहाँ तक भी समझ आती है एक बार के बाद। तो कुछ देर बाद कुछ लोग आए और कहने लगे हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। तो क्या उनके बड़े कैसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम जब समंदर में तो समंदर गोते मार रहा था तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना हाथ लंबा करा और हमारे ऊपर हाथ कर दिया। शक्तिमान। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा, कुरान में अल्लाह कह रहा है कि भला वो कौन है जो तुम्हें समुद्र में रास्ता दिखाता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। एवेंजर, ये तो सुपर हीरो है। फिर इन्फिनिटी वॉर चल रही, मार्वल की एंड गेम चल रही है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे जो इन्हें दुकानें खोली है, इन्होंने ये खूब चंदा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने खोल लिया है। इन्हें असल कुरान का मायने नहीं पता। पीर अब्दुल अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने और देखी, कोई पाकिस्तान का बंदा है, मौलाना है, वो कह रहा कि एक शख्स के सामने एक हजरत बैठे हुए कोई, तो उनके सामने एक बहुत खूबसूरत सा नौजवान आया, बहुत चमकदार और बहुत मतलब जाने लगा, चला गया। तो कहने लगे पीर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे, तो कहने लगे हजरत ये कौन था? ये कोई शख्स कैसा है? मतलब बहुत ज्यादा चमकदार। कहते ये शख्स नहीं है, ये ईद का चांद है। ये मुझसे इजाजत लेना आया है कि हजरत 29 तारीख को निकलूं या 30 तारीख को निकलूं। ओए अल्लाह दे बंदे, कैसी बातें कर रहे हो, कैसे झूठ एक बंदे के ऊपर मंसूब करते हो, और फिर उस बंदे की बुराई होती है ऐसी जगह तो फिर तुम बातें करते हो कि हमारे बाबा को बुरा नहीं दिया। मजाक तो उड़ेगा ना फिर। ऐसी बातें मत करो, इन सारी चीजों से अपने आप को ऐलान इबारत कर दो कि जी ये सारी बातें गलत थी, जो बातें सही है वो कुरान और हदीस में है, इसके आगे कुछ नहीं है। ये बातें करोगे, कौन तुम पे ऐसी बातें करने वाला है? फिर कोई भी नहीं करने का। तो अगर करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे, फिर नहीं छोड़े जाओगे। तुम तौहीद से गिलसते हो कि सिवाय अल्लाह के किसी को और माबूद बना लेना, ये तौहीद के खिलाफ बात है। अगर कोई तुम्हारे सामने तौहीद की बात करे तो तुम गिलस जाते हो। ये तो फिर कुरान का मुकदमा फिर कुछ और कहता है और तुम कुछ और कहते हो। तो कुरान कहता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, बताओ वो कौन है जिसने जमीन को बिछाया? कुरान तो ये कह रहा है। तुम कहते हो कि सारी खुदा दी खुदाई पीर अब्दुल कादिर जिलानी के सामने ऐसी जैसे राई का दाना। इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई अपने ईमान की खैर मनाओ जो ऐसी बातें कर रहा है, कुरान के खिलाफ बात कर रहा है, हदीस के खिलाफ बात कर रहा है। अल्लाह के नबी ने तो कभी ऐसी बात नहीं कही। अल्लाह के नबी एक तो ऐसी शख्सियत है, फिर वो शख्स ऐसी बातें नहीं कर रहा है, तो कौन पीर अब्दुल कादिर जिलानी ऐसी बात कर लेगा? अगर तुम पीर अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह के नबी से बड़ा मानते हो तो भाई जाओ जहन्नुम में, हम तो कहीं नहीं रहते। तुम्हें जो मर्जी करना है करो, फिर हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तुम अल्लाह के नबी को बड़ा मानते हो, आखिरी रसूल मानते हो, उनकी तालीम पे चलने वाले हो, कुरान को असल मानते हो, तो फिर उस तालीम पे चलो जो कुरान में अल्लाह ने दी है और हदीस में अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में बताई है।
اپنے مرضی کا مقدمہ، اپنی مرضی کی تعلیم مت چلاؤ، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جائے گی. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. آمین. دیکھیے یہ جو حدیث ہے سب سے زیادہ فرقوں کو ٹریگر کرتی ہے. الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے. اگر آج کے دور میں آج مولا علی ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم ان سے کہیں اے علی ہماری مدد فرمائیے، اے مولا علی ہمیں تعلیم عطا فرمائیے اللہ کے رسول کی، یا علی مدد. ہم جب وہ سامنے ہوں گے تو ہم کہیں گے. لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں. اب قیامت تک کی اتنی لمبی زندگی جو چل رہی ہے ہیومن لائف، وہ اس میں کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر وہ سن سکتے ہیں تو وہ گاڈ ہوئے، اگر وہ نہیں سن سکتے تو وہ ہیومن ہوئے. اور ہیومن ایک بار اس دنیا میں جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ بات امتی تھے. یہ بات تو حضرت ابو بکر نے حضرت اللہ کے رسول کے وفات پہ کہہ تو دی تھی کہ اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آئی، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو نہ اللہ کے رسول سے مانگا جا سکتا، نہ مولا علی سے مانگا جا سکتا، نہ شیخ عبد القادر سے مانگا جا سکتا، نہ خواجہ معین الدین چشتی سے مانگا جا سکتا، یا دنیا کے کسی بھی بزرگ سے، کسی بھی اس پرسن سے جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس سے نہیں مانگا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر بہت بار کلام ہیومن سے یہ ہوا ہے، انسانوں سے یہ ہوا ہے کہ دیکھو میں ہی تمہاری ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، تو تمہیں مجھی سے مانگنا چاہیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہارا اتنا کریم رب ہے، تمہارا رب ہی تمہیں عطا کر سکتا ہے. جو اللہ جبریل کا رب، میکائیل کا رب، اسرافیل کا رب، اسرائیل کا رب، شہباز بن عبد الرحیم کا رب، 4 پاؤں پر چلنے والوں پر بادشاہ، 2 پاؤں پہ چلنے والوں کا رب اللہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المحیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الشکور الحلیم العظیم الغفور الرحیم، المتین الواسع المتین الحق الوتین القوی، المجید المحصی الودود، المحتی الممید المحشی المحید، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی متعاب، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الدار، النافع النور، الحادی البدیع، الباقی الواری، الرشید الزبور جل جلالہ، الحنان المنان. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے مسلمانوں کا نہیں پوری دنیا کا اللہ رب العزت، جو ہیومن سے، انسانوں سے شدید محبت کرتا ہے اگر وہ اس کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.